أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قال إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث لو دخلها حافيا أو متنعلا أو راكبا وكذلك لو حلف لا يسكن دار فلان يحنث لو كانت الدار ملكا لفلان أو كانت بأجرة أو عارية وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز. آئیے ہمارے اوپر 3 اعتراض ہو سکتے تھے جس کا جواب مصنف رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے. سمجھے؟ یہ یوں سمجھیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ہمارے اوپر 3 اعتراض ہو سکتے تھے. وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں حقیقت اور مجاز یہ آپ کے ہاں اصول ہے کہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. سمجھے؟ تو ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 مثالیں ہیں جن میں آپ نے حقیقت اور مجاز ان دونوں کو جمع کر دیا ہے. سمجھے؟ تو ہم تو ایک جگہ کے اوپر کرتے ہیں تو آپ ہمارے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں، آپ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا ہی نہیں ہوتا. یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک جگہ ہم نے کیا تھا، آپ نے چڑھائی کر دی. آپ کو ہم مثالیں دکھاتے ہیں، تین مثالیں ایسی ہیں جس میں آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا ہے. وہ کون سی 3 مثالیں ہیں؟ وَلَئِنْ قَالَ، پہلی مثال، اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان، کسی آدمی نے قسم اٹھائی کس بات کی؟ کہ وہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا. مثال اگر قسم اٹھائی کسی نے، خدا کی قسم، وہ کہتا ہے کہ میں زید کے گھر میں نہیں جاؤں گا، زید کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، یہ قسم اٹھائی. اب قدم نہیں رکھوں گا حقیقی معنی کیا ہے؟ ننگے پاؤں نہیں جاؤں گا، یہ حقیقی معنی ہو گیا قدم رکھنا. یہی معنی ہے نا قدم رکھنا. قدم تو تبھی رکھے گا جب ننگے پاؤں ہوں گے. تو حقیقی معنی یہ ہے کہ میں ننگے پاؤں اس کے گھر نہیں جاؤں گا. اور مجازی معنی کیا ہے؟ کہ جوتے پہن کر نہیں جاؤں گا یا سوار ہو کر نہیں جاؤں گا، یہ مجازی معنی ہو گیا. سمجھے؟ تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اگر ننگے پاؤں چلا گیا اس کے گھر میں، ننگے پاؤں قدم رکھا، یہ تو حقیقی معنی تھا. اس صورت میں بھی حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی، کفارہ دینا پڑ جائے گا. اور اگر جوتے پہن کر چلا گیا یا سوار ہو کر چلا گیا، اس صورت میں بھی حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی، کفارہ دینا پڑ جائے گا. تو آپ نے تو حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کر دیا، دونوں مراد لیے. ہم کریں تو چڑھائی کرتے ہیں، آپ کا جہاں جی چاہتا آپ دونوں اکٹھا کر دیتے ہیں. یہ اعتراض فریق مخالف کی طرف سے آیا. دیکھیں اگر کوئی یہ اعتراض کرے، اذا حلف، اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ لا یضع قدمه فی دار فلان، کہ وہ فلاں شخص کے گھر میں یعنی زید کے گھر میں وہ قدم نہیں رکھے گا. لا یضع قدم، قدم نہیں رکھے گا فلاں کے گھر میں. سمجھے؟ اب فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا کا حقیقی معنی کیا ہے؟ ننگے پاؤں نہیں جائے گا. ننگے پاؤں جائے گا تو قدم رکھے گا نا، قدم پڑیں گے. اور مجازی معنی کیا ہے؟ جوتے پہن کر یا سوار ہو کر نہیں جائے گا. سمجھے؟ یہی ہو گیا نا. تو آپ کیا کہتے ہو؟ یحنث، یہ قسم اٹھانے والا حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. کب؟ لو دخلها حافیا، اگر یہ اس کے گھر میں ننگے پاؤں داخل ہو گیا تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی. اب ننگے پاؤں داخل، آپ نے حقیقی معنی مراد لے لیا. او متنعلا، نعل جوتے کو بولتے ہیں، یا جوتا پہن کر داخل ہو گیا تب بھی حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی. یا سوار ہو کر داخل ہو گیا اور راکبن، تب بھی حانث ہو جائے گا. تو یہ تو مجازی معنی تھے. تو آپ نے تو حقیقت اور مجاز کو اس مثال میں دونوں کو جمع کر دیا ہے. تو آپ کے ہاں تو مسلمہ اصول تھا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ایک مثال تو یہ آ گئی آپ کے سامنے. وَكَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ سے دوسری مثال،
اسی طرح اس اگلی مثال میں بھی آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا ہے. کیا مثال تھی؟ لو حلف لا يسكن دار فلان، کسی آدمی نے قسم اٹھائی، خدا کی قسم، وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں فلاں کے گھر میں یعنی خالد کے گھر میں نہیں رہوں گا، میں نہیں رہوں گا اس کے گھر میں. قسم اٹھا لی، خدا کی قسم خالد کے گھر میں نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے. اب فلاں کا گھر، اس کا ایک حقیقی معنی ہے. وہ حقیقی معنی کیا ہے؟ فلاں جس گھر کا مالک ہے بھائی وہی اسی کا گھر ہوگا نا، یہ تو حقیقی معنی ہے. اور مجازی معنی کیا ہے؟ کہ فلاں نے جو گھر کرائے پر لیا ہوا ہے، چلو وہ ادھر ہی رہ رہا ہے، وہ بھی گویا اسی کا ہی گھر ہو گیا، وہ مجازن وہ بھی اسی کا ہی گھر ہے جو اس نے کرائے پر لیا ہوا ہے، یہ بھی اسی کا ہی گھر ہو گیا مجازی طور پر. اور اسی طرح کسی نے ویسے ہی عاریتاً کسی سے مانگ کر گھر لے لیا، وہ عاریت ہے کہ یار کچھ عرصے کے لیے مجھے دے دو، میرا گھر بن رہا ہے، میں دوبارہ ادھر چلا جاؤں. سمجھے؟ یہ عاریتاً ہو گیا. تو اس کیس میں جب اس نے قسم اٹھائی، خدا کی قسم میں خالد کے گھر میں نہیں رہوں گا، تو خالد کا گھر کون سا ہے؟ جو جس کا وہ مالک ہے. تو حقیقی معنی کیا ہے؟ جس کا وہ مالک ہو وہ اس کا گھر ہے. اور مجازی معنی کیا ہے؟ کہ فلاں نے اگر وہ گھر کرائے پر لیا ہوا ہے یا عاریتاً لیا ہے، وہ بھی گویا اسی کا ہی ہے. تو کرائے والا گھر اور عاریت والا گھر، یہ مجازی معنی ہو گیا، وہ مجازن فلاں کا گھر ہے. اور وہ اس گھر کا مالک، یہ اس کا حقیقی معنی ہو گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خالد اگر اس گھر کا مالک ہو پھر یہ اس گھر میں داخل ہو جائے تب بھی حانس ہو جائے گا، اور اگر وہ مالک نہ ہو بلکہ اس نے کرائے پر لیا ہو یا عاریتاً لیا ہو پھر بھی اس کے گھر میں داخل ہوا تو حانس ہو جائے گا. یہ تو آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا. سمجھے کیا کہا؟ وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، یہ تو حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہے، لفظوں میں ملائیں. وَكَذَلِكَ، اسی طرح اس مثال میں، لو حلف، کسی نے قسم اٹھائی، لا يسكن دار فلان، وہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا. یحنسو، یہ حانس ہو جائے گا کب؟ آپ کیا کہتے ہو کہ یہ حانس ہو جائے گا اگر یہ اس گھر میں رہا، لو کانت الدار ملکن لفلان، اگر فلاں شخص اس گھر کا مالک ہوا تب یہ اس گھر میں رہا تب بھی حانس ہو جائے گا. یہ تو حقیقی معنی مراد لے لیا. او کانت باجرتن، یا فلاں نے وہ گھر اجرت اور کرائے پر لیا ہوا تھا، سمجھے؟ تو پھر بھی اس گھر میں داخل ہوا تب بھی حانس ہو جائے گا. یہ تو مجازی معنی ہے. فلاں کا گھر جو اس کا مالک ہے وہ تو اس کا ظاہر حقیقتاً اس کا گھر، جو اس نے کرائے پر لیا ہے وہ بھی مجازن فلاں کا ہی گھر ہے. یا عاریتاً، او عاریتاً، عاریتاً لیا ہوا گھر وہ بھی فلاں کا مجازی طور پر گھر ہے کیونکہ وہ ادھر ہی رہ رہا ہے. تو آپ کہتے ہو کرائے پر لیا ہو یا عاریت لیا ہو، سمجھے، یا اس کا مالک ہو، تمام صورتوں میں یہ اس گھر میں داخل ہوا یہ حانس ہو جائے گا. یہ تو پھر آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا. وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، تو حقیقت اور مجاز کا جمع کر دیا. وَكَذَلِكَ، ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا مصنف کا، کہتے ایک اور مثال لو. ہم شافی رحمت اللہ علیہ کا یہ فریق مخالف کا پیٹ نہیں بھرا، کہتے ایک اور مثال لو، ورنہ اصول توڑنے کے لیے تو ایک مثال بھی کافی تھی. کہتے ہیں نہیں، ایک اور مثال لو، اس مثال میں بھی آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا. وَكَذَلِكَ لو قال، کہتے اسی طرح اس تیسری مثال میں بھی اس نے کیا کہا؟ عبدہ حر یوم یقدم فلان، کیا کہتا ہے کہ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں، جس دن میرا بیٹا آ گیا. میرا بیٹا گیا ہوا ہے نا باہر، مثال امریکہ گیا ہوا ہے، جس دن میرا بیٹا آیا نا، جس دن بھی، اس دن خوشی میں میرا غلام آزاد ہے. سمجھے؟ اب آپ مجھے بتائیے، اس نے کہا جس دن میرا بیٹا آیا اس دن میرا غلام آزاد ہے. اب دن، دن کا ایک حقیقی معنی ہے. حقیقی معنی کیا ہے دن کا؟ دن کا حقیقی معنی دن ہے، صبح سے لے کر شام تک دن ہے. اور ایک مجازی معنی بھی ہے دن کا، وہ کیا؟ رات. رات کو بھی مجازن دن ہی کہہ دیتے ہیں.
تو حقیقی معنی کیا؟ دن کا دن. مجازی معنی دن کا کیا ہے؟ رات. اب آپ کیا کہتے ہو؟ بیٹا امریکہ سے دن کے وقت آیا تب بھی غلام آزاد. بیٹا، یہ تو حقیقی معنی ہو گیا. اور اگر بیٹا رات کے وقت بھی آیا تب بھی غلام آزاد. حالانکہ دن کا حقیقی معنی تو دن تھا، آپ نے وہ بھی مراد لے لیا. اور رات دن کا مجازی معنی تھا، آپ نے وہ بھی مراد لے لیا. رات کو آیا دن کو آیا، غلام آزاد ہو جائے. یہ تو آپ نے اس مثال میں بھی حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اسی طرح اگر کسی نے کہا عَبْدُهُ حُرٌّ، اس کا غلام آزاد ہے. کب؟ یوم یقدم فلان، جس دن فلاں شخص یعنی میرا بیٹا آیا. جس دن. اب جس دن، دن کا ایک حقیقی معنی دن اور ایک مجازی معنی رات. تو آپ کیا کہتے ہو؟ فقدم فلان، وہ فلاں شخص مثلا بیٹا وہ رات کے لیلن رات کو آ گیا، او نہارن یا دن کو آ گیا. یحنس، دونوں صورتوں میں یہ حانس ہو جائے گا یعنی غلام آزاد ہو جائے گا. تو یہ تو اس تیسری مثال میں بھی اپنے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا. میرے خیال میں اگر سوالات آپ کی سمجھ میں آگے ہوں تو میں پھر جواب کی طرف چلتا ہوں. جی، اس میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا. قلنا، یہ قلنا سے جواب دینا چاہ رہے ہیں. استاد لاسٹ والا کوسچن میں تھوڑا کنفیوز. اس نے کہا ہے کہ اگر وہ دن میں آئے یا رات میں آئے تو دونوں حالتوں میں اس کا غلام آزاد ہو جائے گا. لیکن اگر وہ حقیقت کو مانتے ہوئے یہ کہے کہ بھی میرا بیٹا دن میں آئے گا تو وہ آزاد ہے، تو مجاز کو اگنور کر کے صرف دن کی بات میں اس کو کنسیڈر کرے، بیٹا رات میں ہے تو مجاز غلام کو کو. میری آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ رہی ہے. جی جی، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی مجھے. دوبارہ لکھ کر بھیجیں. کیا لکھ کر بھیجا آپ نے؟ بھیجیں. میرا خیال میں یہ میں آپ کو جب جواب دوں گا نا اس کے بعد بھی اگر کلیئر نہ ہوا تو پھر سوال دوبارہ کر لیجئے گا. جواب نیچے آ رہا ہے. قلنا، قلنا سے اب جواب دینے لگے ہیں. جی، 3 سوال تھے، تینوں کے الگ الگ جواب دیے ترتیب کے ساتھ. پہلا سوال اس کا پہلے جواب، دوسرے سوال کا جواب دوسرے نمبر پر، اور تیسرے سوال کا جواب تیسرے نمبر پر. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان مثالوں میں ہم نے حقیقت اور مجاز کو جمع نہیں کیا. پہلی مثال میں بھی حقیقت اور مجاز کو ہم نے جمع نہیں کیا بلکہ عموم مجاز پر عمل کیا ہے. عموم مجاز کیا معنی؟ ایک ایسا عام مجازی معنی مراد لے لیا ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس کے فرد بن گئے. ہم نے مراد مجازی معنی ہی لی ہے، حقیقت نہیں لی، لیکن وہ مجاز ایسا عام تھا جو حقیقت کو بھی شامل تھا اور مجاز کو بھی شامل تھا. اچھا، یہ عام مجازی معنی کیوں مراد لے لیا؟ اس کا نام ہے عموم مجاز. یہ عام مجازی معنی کیوں مراد لے لیا ہم نے؟ عرف کی وجہ سے. شریعت نے عرف کو بڑی اہمیت اور بڑی طاقت دی ہے اور اس کا بہت اعتبار کیا ہے، جگہ جگہ کے اوپر عرف کا اعتبار کیا ہے شریعت نے. سمجھے؟ تو عرف کی وجہ سے ہم نے عموم مجاز پر عمل کیا، یعنی ایک ایسا عام مجازی معنی مراد لیا کہ حقیقت بھی اس کا فرد بن گئی
مجاز بھی اس عام مجازی معنی کا فرد بن گیا، یعنی وہ عام مجازی معنی دونوں کو شامل ہے، حقیقت کو بھی اور مجاز کو، ہے وہ مجازی لیکن وہ ایسا عام ہے کہ اس نے دونوں کو لپیٹ لیا ہے حقیقت میں۔ مثال کے طور پر، اب یہ جو پہلی مثال تھی، پہلی مثال کیا کیا تھی؟ اس نے کہا خدا کی قسم وہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ اب فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، جب ایسا کوئی بندہ جملہ ہمارے عرف میں بولتا ہے، مثال کسی سے غصہ ہے، جھگڑا ہے، تو بول دیتے ہیں جملہ اس طرح کا، خدا کی قسم میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ جب یہ جملہ بولتے ہیں عرف میں تو کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ ننگے پاؤں نہیں جاؤں گا، جوتا پہن کے جا سکتا ہوں، یہ مراد ہوتی ہے؟ نہیں، آپ کو ہی پتہ ہے مراد، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے خدا کی قسم میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، یہ معنی مراد ہوتا ہے نا۔ اب عرف کی وجہ سے ہم نے قدم نہیں رکھوں گا سے مراد عرف کی وجہ سے کیا لے لیا؟ داخل نہیں ہوں گا، کیونکہ عرفاً جب کوئی یہ جملہ بولے خدا کی قسم فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو عرفاً اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ننگے پاؤں نہیں جاؤں گا، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوں گا۔ اب یہ داخل نہیں ہوں گا تو مجاز ہے، حقیقی معنی تو یہ تھا کہ ننگے پاؤں نہیں جاؤں گا، لیکن عرف یہ کہتا ہے کہ داخل نہیں ہوں گا عرفاً مراد ہے۔ جب داخل نہیں ہوں گا مراد ہوتا ہے عرفاً، تو داخل ایک ایسا عام مجازی معنی ہے جو حقیقت کو بھی شامل ہے، مجاز کو بھی شامل ہے۔ حقیقت کیا تھی؟ اگر ننگے پاؤں داخل ہو جائے گا تو اس کو بھی کہیں گے داخل ہو گیا، اور اگر جوتا پہن کر داخل ہو جائے گا وہ اس کو بھی شامل ہے، وہ بھی داخل ہونا ہی ہے۔ سوار ہو کر داخل ہو جائے گا وہ بھی داخل ہونا ہی ہے، سمجھے؟ تو یہاں ہم نے حقیقت اور مجاز کو جمع نہیں کیا، بلکہ مجاز پر عمل کیا، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ وہ حقیقت اور مجاز یہ دونوں اس مجاز کے اندر اس کے فرد بن گئے۔ وہ مجاز ایک ایسا عام تھا جو ان دونوں کو شامل تھا، اس لیے اتفاقی طور پر دونوں آ گئے، ورنہ ہم نے مجاز پر عمل کیا، داخل نہیں ہوگا تو مجاز ہے، لیکن اس کے یہ دونوں فرد ہیں، ننگے پاؤں جائے جوتا پہن کر جائے، سمجھے؟ تو اس لیے حقیقت اور مجاز جمع ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کس پر عمل کیا؟ عموم مجاز پر، اس کا نام ہے عموم مجاز، عموم مجاز پر عمل کیا۔ اور کیوں عمل کیا؟ عرف کی وجہ سے، کیونکہ شریعت عرف کا اعتبار کرتی ہے۔ تو اس کیس میں وہ کہتے ہیں خدا کی قسم فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو عرفاً یہ مراد ہوتی ہے داخل نہیں ہوں گا۔ اب قدم نہیں رکھوں گا حقیقی معنی ننگے پاؤں، اور داخل مراد لیا عرفاً، داخل مراد ہوتا ہے عرفاً، تو دخول جو ہے یہ مجازی معنی ہے، ظاہر ہے قدم رکھنے کو تو داخل ہونے کے لیے وضع نہیں کیے، تو مجازی معنی ہے، لیکن یہ ایسا مجازی معنی ہے جو حقیقت کو بھی شامل ہے اور مجاز کو بھی شامل ہے۔ تو بھئی یہ تم نے عموم مجاز جہاں پھنس گئے وہاں عموم مجاز مراد لے لیا۔ کہتے ہیں یہ ہم نے پھنسنے کی وجہ سے نہیں لیا، یہ ہم نے عرف کی وجہ سے لیا ہے، اور عرف کا ہماری شریعت نے بڑا اعتبار کیا ہے۔ آگے بے شمار مثالیں آ رہی ہیں اگلے صفحات کے اندر جہاں شریعت نے باقاعدہ عرف کو ایک معتبر مانا ہے، بہت ساری مثالوں میں حقیقت وغیرہ کو چھوڑ دیا ہے عرف کی وجہ سے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی یا اوپر سے پہلے اس کو دیکھ لیں۔ قلنا، ہم یہ پہلے اشکال کا یہ جواب دیتے ہیں، وضع القدم، یہ جو پہلے کہا تھا نا خدا کی قسم فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، وضع معنی رکھنا نا، تو قدم رکھنا صار مجازن، اس سے مجازی معنی مراد ہے، حقیقی معنی مراد ہے۔ اور مجازی معنی کیا ہے؟ یہ مجاز ہے دخول سے، یعنی داخل ہونا مراد ہے۔ جب کوئی کہتا ہے نا خدا کی قسم فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے عرفاً؟ کہ داخل نہیں ہوں گا۔ اچھا، قدم رکھنے سے مراد ہم نے مجازن دخول مراد لے لیا۔ کیوں دخول مراد لے لیا؟ بحکم العرف، عرف کی وجہ سے، کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے خدا کی قسم فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو عرفاً مراد یہ ہوتی ہے داخل نہیں ہوں گا، یہ مراد نہیں ہوتی عرفاً ننگے پاؤں نہیں جاؤں گا، جوتا پہن کے جا سکتا ہوں میں۔
تو پھر ہم نے عرف کی وجہ سے کیا مراد لے لیا؟ دخول. اور والدخول، اور دخول ایک ایسا عام مجازی معنی ہے لا یتفاوت فی الفصلین، جو دونوں صورتوں میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا ننگے پاؤں چلا جائے تب بھی دخول ہے جو حقیقی معنی ہے، جوتا پہن کے چل جائے بجائے تب بھی دخول پایا گیا. تو دخول تو دونوں کو شامل ہو گیا، سمجھے؟ تو پھر عموم مجاز میں لپٹ کر اگر حقیقت اور مجاز جمع ہو جائے وہ ہو سکتے ہیں، اور عموم مجاز میں نہ لپیٹو اور ویسے ہی دونوں کو جمع کر دو، یہ نہیں ہو سکتا. اور عموم مجاز بھی ہر جگہ نہیں، وہاں مراد لیں گے جہاں کوئی کرینہ ہو. یہاں کیا کرینہ؟ عرف. اس وجہ سے عموم مجاز مراد. یہی وجہ ہے جب یوں قسم اٹھائی جاتی ہے کہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا تو اس سے مراد دخول ہے نا. لہٰذا ایک بندہ کیا کرتا ہے، وہ گھر کے باہر لیٹ جاتا ہے، لیٹنے کے بعد جوتے بھی اتار لیتا ہے. جوتے اتارنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ باہر لیٹے لیٹے ہی نا اپنا پاؤں لمبا کیا اور اس کے کمرے کے اندر داخل کر دیا، اس کے گھر کے اندر داخل کر دیا. آپ مجھے بتائیں حانس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی حانس ہوگا، قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ تو جی پورا تو داخل نہیں ہوا، صرف قدم رکھا ہے. داخل نہیں ہوا، قدم رکھا ہے. داخل تب ہوتا ہے جب پورا داخل ہوتا ہے، یہ تو کچھ حصہ صرف قدم ہی رکھا ہے، باقی سارا تو باہر ہے. دخول نہیں پایا گیا، حانس نہیں ہوگا. حالانکہ قدم رکھ دی اندر، معلوم قدم رکھنا حقیقت مراد نہیں بلکہ دخول مراد ہے، اور دخول مجازی معنی ہے. لیکن ایسا مجاز ہے جو عام ہے، جو حقیقت کو بھی شامل ہے مجاز، سمجھے؟ تو وہ عموم مجاز کے اندر لپٹ کر اگر حقیقت اور مجاز آ جائیں وہ جمع ہو سکتے ہیں. اور ہمارا اصول یہ تھا کہ اس سے ہٹ کر حقیقت اور مجاز جمع نہیں. جواب ختم. اچھا جی آگے، ودار فلان صار مجازن. اچھا جی دوسرے اشکال کا جواب، ودار فلان صار مجازن عن دار. اچھا دوسرا کیا کہا تھا کہ خدا کی قسم فلاں کے گھر میں نہیں رہوں گا، یہی تھا نا دوسرا اشکال. فلاں کا گھر ایک اس کا حقیقی معنی ہے، وہ کیا؟ وہ جس گھر کا مالک ہے. اور ایک مجازی معنی ہے جو اس نے گھر کرائے پر لیا، وہ بھی گویا اسی کا ہی ہے مجازن. حقیقتاً تو نہیں کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، یا عاریتاً لیا ہے وہ بھی گویا اسی کا ہی ہے مجازن. حقیقتاً تو نہیں اس کا کہیں گے کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، لیکن مجازی طور پر اسی کا ہی ہے. ایسا ہی تھا نا. تو اس میں آپ کہتے تھے جی کہ وہ مالک ہو تب بھی جائے تب بھی حانس ہو جائے گا، اور اگر مالک نہ ہو کرائے پر یا عاریت پر ہو تب بھی اس نے رہائش اختیار کی تب بھی حانس. یہاں بھی حقیقت اور مجاز کو جمع، یہاں بھی وہی کہتے ہیں کہ ہم نے عموم مجاز پر عمل کیا، ایک ایسا عام مجازی معنی مراد لے لیا. اور کیوں لیا؟ عرف کی وجہ سے کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس کے فرد بن گئے. تو حقیقت اور مجاز جو عموم مجاز کے اندر لپٹ کر آ جائیں وہ جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو مجاز مراد لیا تھا اور اتفاق ایسا تھا کہ یہ دونوں کو شامل تھا، حقیقت اور مجاز کو. اس طرح دونوں جمع ہو سکتے ہیں. اب مثال فلاں فلاں کے گھر میں نہیں رہوں گا خدا کی قسم. اگر کوئی عرف میں بولتا ہے خدا کی قسم میں فلاں کے گھر میں نہیں رہوں گا، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ فلاں جس گھر کا مالک ہے ادھر نہیں رہوں گا؟ نہیں، فلاں کے رہائشی گھر میں نہیں رہوں گا، جہاں وہ رہتا ہے نا، جہاں اس کی رہائش ہے وہاں نہیں رہوں گا. عرفاً یہ معنی مراد ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ مالک ہے پھر تو نہیں رہوں گا ورنہ میں رہ لوں گا. عرفاً یہ نہیں. عرفاً مراد کیا ہوتا ہے؟ رہائشی گھر. اب آپ مجھے بتائیں جب رہائشی گھر مراد ہو گیا، فلاں جس گھر میں رہتا ہے وہ مراد ہو گیا، تو یہ اب رہائش یہ ایک ایسا عام مجاز، کیونکہ حقیقت تو چاہتی تھی جس گھر کا مالک ہے وہ اس کا گھر ہے، اور مجازن جس میں رہائش ہے وہ بھی اسی کا ہی ہے، گویا وہ مجازی طور پر وہ اسی کا گھر ہو گیا، لیکن حقیقی طور پر تو وہ گھر ہوگا جس کا وہ مالک ہے. تو رہائشی گھر یہ مجازی معنی ہو گیا. جب مجازی معنی ہو گیا، لیکن یہ ایسا عام مجازی معنی ہے
اگر وہ اس کا مالک ہے تب بھی اس کی رہائش ادھر ہی ہے، اور اگر اس نے کرائے پر لیا تب بھی رہائش ادھر ہی ہے، اور اگر عاریتاً لیا تب بھی رہائش ادھر ہی ہے. تو رہائشی گھر، سمجھے، یہ ایک ایسا عام مجازی معنی ہے جو حقیقت کو بھی شامل ہے اور مجاز کو بھی شامل ہے. تو عموم مجاز کے اندر لپٹ کر حقیقت اور مجاز ہے. اور عموم مجاز کیوں مراد لیا؟ عرف کی وجہ سے، اس کا کرینہ موجود تھا. یہ نہیں کہ جہاں پھنس جائیں گے وہاں عموم مجاز لے لیں گے، اس کے لیے بھی کوئی کرینہ ہوگا تب عموم مجاز مراد لیں گے، ہر جگہ نہیں لے سکتے. اور آپ نے جہاں حقیقت اور مجاز مراد لیا تھا امام شافعی نے، وہاں تو کوئی کرینہ موجود نہیں تھا، اس لیے وہ عموم مجاز میں لپٹ کر نہیں آیا تھا، وہ غلط تھا. یہ صحیح ہے. دیکھیں اچھا، ودار فلان، فلاں کا گھر، صار مجازن، اس سے مراد حقیقی معنی نہیں. حقیقی معنی تو فلاں کے گھر کا کیا ہوگا؟ فلاں جس کا مالک، وہ مراد نہیں لیا، بلکہ کیا لیا؟ صار مجازن. یہ بھی مجاز ہے، اس سے بھی مجازی معنی مراد ہے. وہ کیا؟ عن دارن، وہ گھر مراد ہے جس میں اس کی سکونت اور رہائش ہے، مسکونت لہو، اس کا رہائشی گھر مراد ہے. کیوں؟ کیونکہ عرف میں جب کوئی کہتا ہے میں فلاں کے گھر میں نہیں رہوں گا یا نہیں جاؤں گا، تو عرفاً مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کے رہائشی گھر میں نہیں جاؤں گا. یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کے ملکیتی گھر میں نہیں جاؤں گا، اور کرائے کا ہے تو چلا جاؤں گا. یہ معنی کوئی بھی مراد نہیں لیتا. تو پھر عرف کی وجہ سے کیا معنی ہو گیا؟ فلاں کے گھر سے رہائشی. لیکن یہ رہائشی معنی لے لیا تو یہ تو مجازی معنی ہے. لیکن یہ ایسا عام مجازی معنی ہے جو حقیقت کو بھی شامل ہے اور مجاز کو بھی شامل ہے. تو وذالک لا يتفق، جب رہائشی گھر مراد لے لیا تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر فلاں اس گھر کا مالک ہے تب بھی اس کا رہائشی گھر ہے، او کانت باجرۃ لہ، یا اس نے کرائے پر لیا ہوا تب بھی اس کی رہائش ادھر ہی وہ رہائشی گھر ہے. تو رہائشی گھر ایک ایسا عام معنی ہے جو حقیقت کو بھی شامل ہے اور مجاز کو بھی شامل ہے. لہذا وہ حقیقت اور مجاز جو اس کی عموم مجاز کی گٹھڑی کے اندر لپٹ کر آگے ہیں وہ تو جمع ہو جائیں گے، اور جو عموم مجاز کی گٹھڑی میں لپٹے ہوئے نہیں ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتے. اور ہمارا اصول اپنی جگہ پر ہے. تو جو منع تھا، بات وہی جو ہمارے دادا جی فرماتے، جو منع تھا وہ آیا نہیں، اور جو حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، یہی منع تھا نا، وہ آیا نہیں. اور جو آیا ہے عموم مجاز میں لپٹ کر دونوں کا جمع ہونا، وہ منع نہیں ہے. تو جو منع تھا وہ آیا نہیں، جو آیا ہے وہ منع نہیں. اشکال ختم ہو گیا. اب تیسرا اشکال، والیوم، وہ تیسری مثال کیا تھی؟ اس نے غلام آزاد ہے جس دن فلاں آ گیا. اب اس بارے میں اصول یاد رکھیں تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے. اصول یہ ہے کہ یوم کی نسبت اگر ایسی چیز کی طرف ہو کہ جو آنی ہے، آنی سے مراد جس میں لمبائی اور طوالت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت یوم سے مراد دن نہیں بلکہ یوم سے مراد مطلق وقت مراد ہوگا. اب ہمارے کیس میں آپ دیکھ لیں کہ یوم کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ عبدہ حرون، اس کا غلام آزاد ہے، یوم یقدم، جس دن آیا، فلاں آیا. تو یوم کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ آنے کی طرف. اب آنا آنی چیز ہے، جیسے ہی وہ آیا اس نے قدم رکھا، آنا پایا گیا. یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک آنا ہی لگا رہے گا. آنا نام ہے اس کے جیسے ہی وہ داخل ہو گیا آنا پایا گیا. وہ تو ایک آنی چیز ہے، اس کے لیے تو چند سیکنڈ چاہیے، سارا دن. تو پھر یوم کی نسبت یقدم ایسے فعل کی طرف ہو رہی ہے جس میں طوالت اور لمبائی نہیں. اصول کیا ہے کہ جب ایسے فعل کی طرف نسبت ہو جس میں طوالت اور لمبائی نہیں، پھر یوم سے مراد دن نہیں بلکہ وقت ہوگا. اور وہ وقت کیا ہے؟ وقت تو صبح بھی وقت ہے اور رات کو بھی شامل ہے، رات بھی وقت ہے. وقت تو دونوں کو شامل ہے، صبح شام. لہذا دن کو ہے رات کو ہے، دونوں مراد ہو جائے. البتہ اگر یوم کی نسبت ایسے فعل کی طرف ہو جس میں لمبائی اور طوالت ہے، وہاں یوم سے یوم اور دن ہی مراد ہوگا، وہاں رات نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر سوم الیوم، کیونکہ آپ روزہ رکھو دن میں. اب آپ مجھے بتائیے
یہاں یوم کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ روزے کی طرف. اب روزہ آنی چیز ہے یا اس میں طوالت اور لمبائی ہے؟ وہ آنی چیز نہیں، اس میں طوالت اور لمبائی ہے. وہ تو صبح سے لے کر شام تک چلتا ہے. اب اس میں طوالت اور لمبائی ہے. یہاں دن سے مراد دن نہیں ہوگا، رات کو روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب اس فعل میں لمبائی اور تو یوم کی نسبت ایسے فعل کی طرف ہو رہی ہے جس میں لمبائی اور طوالت موجود ہے، تو اس کے لیے تو پھر سارا دن چاہیے، پھر دن مراد، پھر مطلق کے وقت نہیں. اور اگر ایسے فعل کی طرف ہو رہی ہے جس میں لمبائی اور طوالت نہیں ہے، اس کے تھوڑا سا وقت چاہیے، اس میں سارا دن مراد نہیں ہوگا. دن مراد لے ہی نہیں سکتے. جب وقت مراد ہوگا، وقت دن بھی ہے رات بھی ہے، دونوں وقت ہے. دیکھ لیں، وَالْيَوْمِ فِي مَسْأَلَةِ الْقُدُومِ، یہ جو کہا تھا کہ فلاں جس دن آیا، یہاں یوم سے مراد مطلق وقت ہے. یوم عبارت ہے مطلق وقت سے. اچھا، یہاں وقت مراد ہے، دن مراد نہیں ہے. وقت تو رات کا بھی وقت شامل ہے، دن کو بھی، رات کو بھی وقت ہے، دن کو بھی وقت ہے. اچھا، یہاں وقت کیوں مراد ہے، دن کیوں مراد نہیں؟ کیونکہ لِأَنَّ الْيَوْمَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى فِعْلٍ، کیونکہ اصول یہ ہے کہ یوم کی جب اضافت اور نسبت کی جائے ایسے فعل کی طرف لا يمتد، جس میں طوالت اور لمبائی نہیں ہے، ایسے فعل کی طرف نسبت ہو، تو یکون عبارۃ عن مطلق الوقت، تو اس وقت یوم سے مراد کیا ہوگا؟ سارا دن مراد نہیں ہوگا، بلکہ مطلق وقت مراد ہوگا. کما عرف، جیسا کہ مشہور ہے. جس دن آیا، ہر بندہ سمجھتا ہے یار دن سے مراد یہ صبح آیا شام آئے، جس وقت بھی آئے وہ وقت مراد ہے. سمجھے؟ تو یہاں بھی فکان الحنس بهذا الطریق، وہ اس عموم وقت مراد ہے، اور وقت دن کو بھی شامل ہے، رات کو بھی. یہ مجازی معنی ہے. وقت دن بھی اس کا فرد ہے، رات بھی اس کا فرد ہے. دن بھی وقت ہے، رات بھی. تو یہ عموم مجاز کی وجہ سے جمع ہوا، لا بطریق الجمع بین الحقیقت، یہ حقیقت اور مجاز کا جمع کرنا نہیں، بلکہ مجاز پر عمل کرنا ہے. یوم سے مراد وقت تو مجاز ہو گیا، لیکن وہ اتفاق ایسا ہے کہ وہ مجاز ایک ایسا عام ہے کہ حقیقت بھی اس میں داخل ہے مجاز میں. تو عموم مجاز کی گٹھڑی میں لپٹ کر تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اور اصول یہ تھا کہ اس کے علاوہ جمع نہیں ہو سکتے. بات میرا خیال میں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی، امید یہی ہے. اور جو اشکال ہوا غالباً انیلا کو، وہ بھی حل ہو چکا ہوگا. اب آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں. اذان ہو رہی ہے اور اب مجھے نماز بھی پڑھانی ہے، آج میں پھر مسجد میں جا رہا ہوں. باقی جو چیز رہے گی کل پوچھ لیجیے گا. هذا هو المرام والله اعلم.